مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کو نشانہ بنانے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے، معافی کس چیز کی مانگو؟ سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کی نہیں کہے گی۔ تمام صوبوں کے پاس یکساں وسائل ہیں، باقی صوبوں کے پاس کہاں جاتے ہیں؟ شمالی جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہروں کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سفارشی کلچر ختم کر دیا، اہم تقرری کرنی ہو تو پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں۔ جن بچوں کو اسکالرشپس نہیں ملتے وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کریں۔ حقیقت و فریب کو سمجھنا ضروری ہے، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کو سمجھیں۔ مریم نواز نے طلباء کو نصیحت کی کہ جلاؤ گہراؤ کی باتوں پر کبھی کان نہ دھریں۔ جن بچوں کو 9 مئی کو اکسایا گیا وہ آج جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ سیاسی معاملات پر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ BISP وفاق کا پروگرام ہے، صوبے براہ راست اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، وزیر اعظم وفاقی حکومت سے براہ راست رابطہ ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اتحاد سے باہر نہیں نکلے گی، جمہوریت کی خاطر ہم اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج، کہا کہ آپ 17 سالوں میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے جن میں 50 مکمل ہو چکے۔ BSP کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ مریم نواز پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 10-10 لاکھ کے امدادی چیک دینے جا رہی ہیں۔ کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں صفائی کی تعریفیں کرتے ہیں، جس کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی کا کہنا ہے کہ جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا کہ میرا پیسہ میرا پانی، انگلی توڑ دیں گے، یہ بدقسمتی ہے۔ ہم سیلاب زدگان کو ریلیف دینے پر بات کر رہے ہیں۔ IMF اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات، IMF مشن کا بعض امور مکمل نہ ہونے پر عدم اطمینان کا اظہار، قوانین میں اصلاحات پر تاخیر بارے معاشی ٹیم سے وضاحت طلب کر لی۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے اہم اہداف نامکمل ہیں، 10 اداروں کے قوانین میں جون تک ترمیم پر ہدف تاحال نامکمل ہے۔ پورٹ کاسٹنگ اتھارٹی ایکٹ اور گوادر پورٹ آرڈیننس میں ترمیم مکمل نہ ہو سکی۔ KPT ایکٹ 1980 پر قانون سازی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں ہو سکا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر تاحال زیر غور ہے، ترجیحی شعبوں کو سہولت دینے بارے حکومت نے یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ B2B بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترمیم کی منظوری۔ کمیٹی کے روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے لیے مالی معاونت کی حمایت، وزارت داخلہ کو تخمینے پر نظر ثانی کر کے دوبارہ اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ ECC کی باقیہ رقم کی فراہمی CDA سے لینے کی ہدایت۔ امن امان کی صورتحال کے لیے 20 ارب کے فنڈ مرحلہ وار فراہم کرنے کی منظوری۔ فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر نارتھ خیبر پختونخوا کے لیے 17 کروڑ 48 لاکھ روپے منظور۔ مخصوص نشستوں کا کیس، PTI فریق نہیں تھی، ریلیف برقرار نہیں رہ سکتا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کی منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ لائی، سپریم کورٹ کے سامنے اپیل آرٹیکل 185 کے تحت آئی۔ مکمل انصاف کا اختیار تب استعمال ہوتا کہ جب PTI بھی عدالت کے سامنے ہوتی۔ مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے سامنے PTI کی کوئی درخواست زیر التوا نہیں تھی۔ مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار ارکان کو ہٹایا گیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 7 غیر متنازع حقائق ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی حد تک مرکزی فیصلے میں اپیلیں متفقہ طور پر خارج ہوئیں، وہ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں۔ مرکزی فیصلے میں PTI کو ریلیف دے دیا گیا جبکہ وہ فریق ہی نہیں تھی۔ PTI اگر چاہتی تو نظر ثانی میں بطور فریق شامل ہو سکتی تھی، مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ PTI الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اسی آزاد امیدواروں میں سے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ PTI کے امیدوار ہیں یا مخصوص نشستیں انہیں ملنی چاہیے۔ CPAC کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا، روابط مضبوط ہوں گے، بندرگاہوں کی ترقی سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ صدر آصف زرداری کا چینی TV کو انٹرویو، کہا کہ
मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। सबको एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम, जंगों का नहीं मुल्की तरक्की का सोचना होगा। पुरान बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर एक दूसरे के शराकतदार हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया में मकाम बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत और तायद की है। पानी के इंतजाम, आफात की रोकथाम और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। आइंदा नस्लों को बावर कराना है कि अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से खुद इन्हिसारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर इस्लामाबाद पुलिस का हमला, सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का कहना है कि नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस एहलकारों का हमला तारीख का बदतरीन और सियातरीन वाक़या है। आज मुल्क भर के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराया जाएगा। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब में दाखिले पर जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत वाहिद दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ी बिरादरी से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब, तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है। वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। सहाफ़ती तंजीम की भी मजम्मत का ऐलान किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई के वकील को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह किया गया और सीनियर वकील की दरख्वास्त पर 2 अक्टूबर की समाअत मुलतवी की गई। आज बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जीरा करेंगे। मुकदमे में 20 गवाह खान की शहादत कलम बंद करके 19 पर जीरा मुकम्मल की जा चुकी है। सूबाई वज़राना हेल्थ है या करप्ट? खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी लोगों को निकाला गया, अब फिर निकाल दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज बना दिया है। सूबे में ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने की ज़रूरत है। सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा, लेकिन इस पर सियासत की जा रही है। पता नहीं कि वज़ीर दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के बड़े फैसले, 2 नए अजला का क़याम और 3000 असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी। काबीना ने बाज़ स्कूलों और कॉलेजेस को आउटसोर्स करने का भी फैसला किया। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से अहम पेशरफ्त। वीमेन प्रॉपर्टी राइट्स रूल्स 2025 की मंजूरी। गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर आयद फेडरल टैक्सेस को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इजलास में फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इजलास में कैंसर और बोन मैरो के 2 मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 45 लाख रुपये मंजूर किए गए।